السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ماہین ہے. میں کنسلٹنٹ سائیکائٹری کلینک میں کام کر رہی ہوں. آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں، بہت سارے لوگوں نے ہم سے آ کے پوچھا ہے یا مشورہ لیتے ہیں، یا بہت سارے لوگوں نے کامنٹ باکس میں بھی کہا ہے کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں جو ہمارے میرٹل کانفلکٹس ہوتے ہیں یا میرٹل ایشوز آ رہے ہوتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں، اس کی کیا کازز ہو سکتی ہیں اور اس کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں. تو کچھ کازز تو دیکھیں، اس کی کچھ سوسائٹی کے پریشر ہوتے ہیں، کچھ فیملی کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، جس میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ جینڈر رول آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مرد کو ایک جو ہے وہ کیئر ٹیکر یا ہاؤس ہولڈ مینیجر اس طریقے سے رکھا جاتا ہے یا پرووائڈر کے طور پہ رکھا جاتا ہے. وومن جو ہے وہ پروٹیکٹر کے طور کے اوپر کام کرتی ہے، گھر کو مینیج کرتی ہے، گھر بناتی ہے. یہ سارے جینڈر رولز ہمارے معاشرے میں تھوڑے سے ڈیوائڈیڈ ہیں. دوسرا جو ہے وہ پیرنٹنگ ہے. پیرنٹنگ ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ جی سب عورت کا ہی کام ہے، صرف وائف نہیں کرنا ہے. وہ اس کے اوپر مزید ڈپینڈنسی آ جاتی ہے، مزید اس کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگر ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو وہ فیملی انوالومنٹ جو ہے وہ مزید بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اگر ساس سسر ہیں، اگر بچوں کو مینیج کرنا ہے، کس اسکول میں جانا ہے، کس یونیورسٹی میں جانا ہے تو ان سے مشورہ لینا ہے، پھر اگر ان سے نہیں لینا تو پھر کسی اور سے لینا ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز یا چھوٹے چھوٹے فیکٹرز کمپائل ہو کے پائل اپ ہوتے جاتے ہیں اور ان دی اینڈ پر ہمارے پاس میرٹل کانفلکٹس جو ہے وہ آنے لگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس فائنینشیل ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں کہ جب ہمارے کیونکہ معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر آدمی ہی کام کرتے ہیں، عورتوں کا کام کرنا ذرا کم ہے جو عورتیں کرتی ہیں. اب تھوڑے سا امپروومنٹ آ رہی ہے، تھوڑی سی نو ہاؤ آ رہی ہے، جس کی وجہ سے خواتین جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہیں. تو آج کل جتنا انفلیشن کا ٹائم چل رہا ہے اس کے اندر ایک بندے سے گھر چلنا کافی مشکل ہے. کہ اگر کسی بندے کی 1 لاکھ تنخواہ ہے تو اس کے اندر سے 30-40 ہزار اس کے گھر کا کرایہ ہے، گروسری ہے، بچوں کے اسکول کی فیس ہے. تو یہ سب کچھ ایک بندے کی، پھر اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی اس طریقے کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ بھی وہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پاس میرٹل کانفلکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر انگزائٹی ہو جاتی ہے، اسٹریس ہو جاتی ہے. پھر ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو آپس کا کمیونیکیشن ہے وہ بہت زیادہ گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کس طریقے سے کہ بھئی تمہارے گھر والوں نے یہ کہا، میرے گھر والوں نے وہ کہا، یہ تمہارے پیسے ہیں، یہ میرے پیسے ہیں. وہ پھر اٹانومی ختم ہو جاتی ہے کہ بھئی جو بھی کرنا ہے اب مل کے ڈیسیجن کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب بہت ساری سچویشن ہوتی ہے جس میں ہمیں مل کے ڈیسیجنس ہی کرنا چاہیے ہسبینڈ اینڈ وائف کو. لیکن کچھ سچویشنس جیسے اگر گھر میں کیا کھانا ہے یا کیا بننا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہسبینڈ سے ہی پوچھیں. آپ مشورہ ضرور کریں، لیکن وہ جو لیک آف اٹانومی آتی ہے نا کہ اب ہر بات مجھے کسی سے پوچھ کے کرنی ہے یا ساس سے پوچھ کے کرنی ہے، تو اس وجہ سے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ میرٹل کانفلکٹس آ جاتے ہیں. اب یہ میرٹل کانفلکٹس جب آتے ہیں تو پھر نکلتے کیسے ہیں؟ وہ کچھ پیسو ایگریشن ہوتی ہے. جیسے اگر گھر کے مرد ہوتے ہیں، اگر ان کو غصہ آئے کسی بات کے اوپر یا بیوی سے لڑائی کی تو وہ دروازہ مار کے چلے جائیں گے کمرے سے باہر، گاڑی اٹھائیں گے، لے کے باہر پھرتے رہیں گے، دوستوں کے پاس چلے جائیں گے. پھر بیوی سے کیونکہ کمیونیکیشن گیپ آ گیا، پھر وہ جو جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے جو آپ کا ایشو ہے وہ ریزالو کر کے سوئیں، کیونکہ صبح تک وہ پھر لنگر آن ہو کے مزید سچویشن کو ورس کرتا جاتا ہے. اس کے علاوہ اوائڈنس بیہیویئر ہوتا ہے دونوں کا آپس کے اندر. ایموشنل ایکسپریشن کی ہم لوگ کیونکہ بہت زیادہ قلت ہے، ہماری کمیونیکیشن اتنی زیادہ خراب ہوتی ہے. بعض جو میرٹل کانفلکٹس والے پیشنٹ آتے ہیں کہ ان کی اپنی ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بیٹھ کے ضروری ہے کہ آپ لوگ کانفلکٹ ریزولوشن کریں، بیٹھ کے ڈائلاگ کریں، تھیراپی کے اندر جائیں، ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے کو سمجھیں. پھر کچھ ہمارے پاس ایشو آتے ہیں جو ایکسٹینڈیڈ فیملی کی باؤنڈریز آ جاتی ہیں کہ بھئی ہم نے ایکسٹینڈیڈ فیملی سے مشورہ کرنا ہے. اگر کسی کپل میں ایشو آ بھی رہا ہے تو پہلے تو آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو بھی ایشو ہے وہ آپ کمرے کے اندر بیٹھ کے ریزالو کریں. آپ کا کوئی بھی ایشو کمرے سے باہر نہیں آنا چاہیے. اور وہ آپ جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں وہ آپ کے بچوں کے اوپر بھی اتنا ہی زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. تو اس کو اوائڈ کریں. جتنا آپ کا لڑائی جھگڑا آپ کے گھر والوں کو پتہ چلے گا اتنا زیادہ گھر والوں کی انوالومنٹ ہوگی. پھر وہ بلڈ باؤنڈریز ہو جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ریزالو کریں. تو کوشش یہی کیا کریں کہ آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ کریں. ہاں، جب آپ لوگوں کو لگے کہ بہت زیادہ ایشو ہو گیا، اب ہمارے سے یہ نہیں ہو رہا، اس سے پہلے کہ ہم کوئی مزید خدا نہ خواستہ کوئی ڈومیسٹک وائلنس کی طرف جائیں یا کسی اور طریقے جائیں، تو گھر کا کوئی ایک ایسا بندہ چوز کریں جو دونوں کی سائڈ سنے. یہ نہیں کہ اگر ہسبینڈ ہے تو اس کی ماں کے پاس چلے جائیں، تو آبویسلی ایک نیچرل چیز ہے کہ بائسنس آ جاتی ہے. تو اس چیز کو اوائڈ کرتے ہوئے کوئی ایسا تیسرا بندہ آئیڈینٹیفائی کرے جو آپ دونوں کی اسٹوری سنیں. اور اگر پھر بھی مسئلہ سالو نہیں ہو رہا تو پھر ہمارے پاس آئیں. ہم تھیراپی جو کپل تھیراپی ہوتی ہے ہم اس کے اوپر کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم پیچھے کے جو ایشوز ہیں کہ وجہ کیا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میرٹل کانفلکٹس آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ہسبینڈ کے اینگر ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وائف افیکٹ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے کانفلکٹ آ سکتے ہیں. وائف کو کوئی اسٹریس سے انزائٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی افیکٹ آ رہا ہوتا ہے، پھر میرٹل کانفلکٹس آتے ہیں.
تو ان سب کو ریزالو کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے لوگ تھیراپی کے لیے میڈیسن کے لیے آتے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ کے ارد گرد والوں میں سے کسی کو مسئلہ ہے تو ضرور ہمارے کلینک پہ تشریف لے کر آئیں, جو ڈاکٹر اور سائیکالوجسٹ دونوں بیٹھ کے آپ کا سیشن لیں گے, کپل تھیراپی کریں گے, جس سے آپ کے مسائل حل ہوں گے. کیونکہ اگر آپ کے مسائل یہ حل نہیں ہوئے تو پھر آپ کے بچوں کے اوپر امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر بچے جو ہے وہ سائیکائٹرک النس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے یا کوئی بھی کوئری ہے تو آپ دیے گئے سیکشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو. یس, واہ.